الرحیم محبوبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن عثمان بن خثیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حسنین کریمین علیہ السلام کو پکڑ کر اپنی رانوں پر بٹھایا، پھر حسن علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں بوسہ دیا، پھر حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں بوسہ دیا، پھر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اس حدیث کو ابن راشد نے الجامع میں لایا ہے اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے حسنین کریمین کے فضائل میں جمع کر دیا۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ اس حدیث میں جو حسنین کریمین کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز محبت بیان کیا گیا ہے وہ پہلے نہیں کبھی کیا گیا کسی کے لیے بھی۔ پہلی بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن علیہ السلام کو پکڑنا اور اپنے دائیں ران پر بٹھانا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسین علیہ السلام کو پکڑنا اور اپنے بائیں ران پر انہیں بھی بٹھانا، اور پھر ان سے محبت کا اظہار کرنا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو محبت کا اظہار ہے یہ بہت زیادہ اسپیسیفک ہو گیا حسنین کریمین علیہ السلام کے لیے۔ دیکھ لیں کہ جس شخص کے پاس بیٹے پوتے پوتیاں ہیں تو وہ انہیں کس طرح سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ سینے سے لگاتا ہے، اسے بوسہ دیتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے محبت کی ویسے ایک انسان جو ہے اپنے نواسوں کے ساتھ اتنا نہیں کرتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل کیا کہ آپ نے حسن علیہ السلام کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور انہیں بوسہ دیا، پھر حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں بھی بوسہ دیا، اور پھر فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک نیا انداز جو ہے وہ نظر آتا ہے اس حدیث میں، بلکہ ایک حدیث میں نہیں، جس کے راوی برا بن عازب ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے بھی ایسی حدیث مروی ہے۔ اسامہ بن زید نے بھی اسی طرح کی روایت کی ہے، جیسا کہ یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسنین کریمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل کر آئے، پس ان میں سے جب ایک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بازو اس کے گلے میں ڈالا، پھر دوسرا پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا بازو جو ہے اس کے گلے میں ڈالا، بعد ازاں ایک کو چوما اور پھر دوسرے کو چوما اور فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ حدیث طبرانی نے معجم الکبیر نے، اور پھر قصائی نے مسند الشہاب میں، ذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں لایا ہے۔ تیسری حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ کو اہل بیت میں سے سب سے زیادہ کون محبوب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین۔ یہ حدیث بھی ترمذی نے جامع الصحیح میں، ابو یعلا نے مسند میں، شوکانی نے در الصحابہ فی مناقب القرابہ والصحابہ میں لایا ہے۔ سامعین محترم، اب اتنی ساری روایتیں الگ الگ طرق سے الگ الگ مواقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا پیغام دے رہے ہیں، جن روحوں کو ان محبتوں کے داعیے نصیب ہوئے ہیں،
نہیں ہوا ہوئے ہیں وہ تو خوش نصیب ہے، اگر نہیں ہوا تو وہ اس سے نہیں جان سکتے ہیں. جس نے کبھی کسی کو محبت ہی نہیں کیا اس کو کیا پتا. دراصل یہ محبتیں ہی ایمان کی جان ہو جاتی ہے. اگر محبت رسول موجود ہے تو ایمان سلامت ہے، اور اگر محبت رسول ہے ہی نہیں تو ایمان ہی سلامت نہیں ہے. اب جو یاد رکھیں جو حدیث پاک ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آقا علیہ السلام جو ہے واک فرما رہے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی تک مکمل نہیں ہوا، کمپلیٹ نہیں ہوا، کمپاؤنڈ نہیں ہوا ہے، مومن نہیں ہوئے تم ابھی کمپلیٹلی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رک گئے، غور کیا، پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص ہر شے سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور پھر ایک صحابی نے کہ دست مبارک پکڑ کے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. آقا علیہ السلام اس حدیث پاک کے آخر میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا. اب آپ دیکھ لیں صحابہ فرماتے کہ ہمیں اس دن اس حدیث سننے کے بعد اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی کہ زندگی میں اور کوئی چیز سن کر ہوئی ہو، کیونکہ وہ سارے رسول پاک سے محبت کرتے تھے. اور آقا علیہ السلام جب جنت میں ہوں گے تو حضور کے محبت کرنے والے بھی جنت میں ہوں گے. ان احادیث مبارکہ سے حضور کے مزید کنیکشن بیان ہو رہی ہے کہ ہاں جو رسول سے محبت کرتا ہے تو لازم ہو گیا کہ حسنین کریمین سے بھی اسے محبت کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کی محبت بھی اس میں آ گئی، رسول کی محبت بھی اس میں آ گئی. حسنین کریمین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی لاج رکھ لی. ایک نے اپنی حکمرانی کو پروان چڑھا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر کے اسے پروان چڑھا دیا، اور دوسرے نے کربلا کے میدان میں اپنے جان نثاروں کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے امت کو جو ہے درس دے دیا کہ جب دین پر حملہ ہو تو جانوں کو کس طرح سے جو ہے اپنی قربانی جو ہے پیش کی جاتی ہے، جانوں کی قربانی کیسے پیش کی جاتی ہے. تو اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر تھا. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، یہ تو طیبہ کی محبت ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور علیہ السلام کے صدقے آپ کے پیاروں کی محبت عطا فرمائے، اور ان پیاروں اور راج دلاروں میں بول بالخصوص جو ہے حسنین کریمین کی محبت کشادہ بھی رکھے اور شاداں بھی رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین.